السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ آپ نے ٹائٹل سے تھمبنیل سے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ کتنا بہترین وظیفہ ہے، کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ اس میں آپ کو ایک دعا کی قبولیت کی بات بھی بتاؤں گی، آگے چل کے اب میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، کتنی بار پڑھنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، اور اس سے آپ کو اتنی دولت ملے گی کیونکہ یہ ایک اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم سے دعا لازمی قبول ہوتی ہے، یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا۔ اور اگر آپ سب کو پتہ نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسم اعظم سے دعا لازمی قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ کو دولت کی ضرورت ہو، اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو، جو کہ آج کل سب کی ضرورت ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ملک میں کتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے پہلے اگر ایک چیز 1 روپے کی تھی تو آج وہ جو ہے 10 روپے کی مل رہی ہے، اور اگر کوئی چیز 10 کی ہے تو آج 100 روپے کی مل رہی ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں سے ہی جو ہے کوئی چیز خریدی جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو آج ایک ایسا وظیفہ بتانے والی ہوں، اس کا کرنے کا طریقہ ایک ایسا جو ہے وہ بھی بتانے والی ہوں جس کو آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں جو ہے آپ کے کاروبار کے پیسے آتے ہوں، آپ کی تنخواہ کے پیسے آتے ہوں، اس میں اتنی برکت ہوگی، اتنا اضافہ ہوگا، اتنا اضافہ ہوگا کہ چند دنوں میں ہی آپ خود احساس جو ہے کریں گے، آپ خود ہی دیکھنا شروع کر دیں گے کہ ارے یہ کیسے ہو گیا، بلکہ لوگ تو آ کے آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو گئی، یہ آپ نے کیا کیا ہے، کون سا طریقہ آزمایا ہے، تب پھر آپ سب کو یہی وظیفہ بتائیں گے، کیونکہ اسم اعظم سے دعا قبول ہوتی ہے۔ جب آپ اس اسم اعظم پر دعا کریں گے تو یہ اس طرح ہوگا کہ پیسے آپ کی طرف کھینچ کر آئیں گے۔ جی ہاں، آپ کے مال میں اتنی برکت ہوگی، آپ کے پیسے جو ہے آپ کے گھر میں اس طرح آئیں گے کہ کوئی بھلا آپ کے گھر میں کھینچ رہا ہے پیسوں کو۔ آپ کو یہ دعا تڑپ سے کرنی ہے، دل سے کرنی ہے، یہ وظیفہ بہترین وظیفہ ہے جو کہ آپ کو کرنا ہے۔ جلد بازی آپ کو کسی بھی چیز میں نہیں دکھانی، کیونکہ جلد بازی اکثر جو ہے کام کو خراب کر دیتی ہے۔ دھیمے دھیرے اور جو ہے وقت کے ساتھ، نہ تو وقت سے پہلے کوئی چیز آپ کو ملتی ہے، نہ ہی وقت کے بعد، اس لیے ہمیشہ ہر چیز آپ کو ملے گی لیکن اپنے وقت پہ ملے گی۔ اور جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور اللہ سے دل سے دعا کریں گے تو، اور آپ جو ہے نا اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ کو جو ہے نا یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے، بلکہ اس کو آج سے ہی شروع کر لینا ہے، کیونکہ جتنا جلدی ہو سکے گا انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ میں آپ کو دعا کرنے کا پہلے ایک طریقہ بتاتی ہوں، شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہوگا اور شاید آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ ہوگا۔ دعا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے۔ کیسے؟ جیسے کہ سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص، اس کے بعد ہمیں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد ہمیں جو ہمارے دل میں جو دعا ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ آخرت کی دعا ہو، کوئی بھی دعا ہو، وہ دعا پڑھنی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ اس دعا میں سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگنی ہے، کیونکہ جس چیز میں آپ کی خیر ہوگی، آپ کے گھر والوں کے لیے خیر ہوگی، وہ چیز کے لیے آپ کو وہ چیز آپ کے لیے بہتر سے بہترین ثابت ہوگی۔ پھر دعا کا اختتام آپ کو جو ہے درود شریف پر کرنا ہے، ایک بار پہلے پڑھنا ہے، ایک بار بعد میں۔ اس طرح آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی۔ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دنیاوی کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، وہ تو کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھیں گے تبھی ہمارے سارے کام انشاءاللہ حل ہوں گے۔ قیامت کے دن یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اگر آپ نے نماز کسی دنیاوی کام کی وجہ سے چھوڑی ہوگی تو آپ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ میرے اس دنیا کے کام کی وجہ سے میں نے یہ نماز چھوڑ دی؟ آپ کے چہرے پر کتنی شرمندگی ہوگی نا۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ دنیاوی کام چلتے رہتے ہیں، ان کو سائڈ پر رکھ کے سب سے پہلے نماز کے لیے ٹائم نکالیں، کیونکہ جس دن ہم نماز کو، عبادت کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں گے تو ہم ہر میدان میں کامیاب ہوں گے، ہر طرف سے جو ہے ہماری جیت ہوگی۔ دنیا آپ کو دیکھ کے حیران ہو جائے گی، آپ کو اتنی کامیابی ملے گی، وہ دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اپنی سب سے پہلی ترجیح عبادت کو بنائیں۔ آپ کو میں ایک بات بتاتی چلوں کہ اگر فجر کی نماز کے لیے اگر آپ میں سے کوئی اٹھ نہیں سکتا آپ کی نیند کی وجہ سے، تو میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جب آپ کو رات کو سونے لگے تو اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گا، یا میں صبح کی نماز کے لیے اٹھوں گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو الارم سیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس الارم کلاک ہو یا آپ کے پاس موبائل ہو، عموماً تو موبائل ہی ہوتے ہیں سب کے پاس، موبائل میں آپ کو الارم سیٹ کرنا ہے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ نماز کے لیے لازمی اٹھیں گے، اور
اور جب آپ یہ کریں گے تو کرتے کرتے پھر آپ اتنی عادی ہو جائیں گے کہ اب نماز کے وقت آپ کی آنکھیں خود ہی کھلیں گی۔ اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین لازمی پڑھا کریں، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے اس دن کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کی دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے یہ۔ اور سورہ واقعہ جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھا کرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے قبر کے عذاب سے ہم جو ہے محفوظ ہوتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے ہر شے سے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتاتی چلوں کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورۃ فاتحہ، یہ سورہ فاتحہ یہ دونوں مل کر آپ کو پڑھنی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لے، چاہے تو سورہ فاتحہ پہلے پڑھ لے، سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات بعد میں پڑھ لے، آپ کی مرضی ہے۔ اس کو پڑھ کر پھر درود شریف کے ساتھ دعا کیجئے، اور پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، پھر درود شریف پڑھے، اس سے آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اس طرح جب آپ کرتے رہیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں نے آپ کو کتنا اچھا وظیفہ بتایا ہے۔ یہ وظیفہ میں اپنی ہر ویڈیو میں اس لیے بتاتی رہتی ہوں، اگر کوئی نیا آ جائے تو اس کو بھی پتہ چلے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے تو آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ قرآن کا ایک رکوع ہر روز لازمی پڑھا کرے، آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا، آپ کے دماغ کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے جسم کو سکون ملے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں ذکر اذکار اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، جیسے کہ استغفار، استغفر اللہ، اس کو شامل کر لیجئے۔ اس سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے ایسے کام جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کبھی نہیں ہوں گے وہ بھی ہو جاتے ہیں، اور ہمارے قسمت کے بند تالے کھل جاتے ہیں، ہمارے وہ کام، ہماری دلی مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یا سلاموں کا ورد لازمی کیا کرے۔ یا سلاموں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے صحت کے لیے بہترین ہے۔ یا سلاموں جو ہے صحت کے لیے بہترین ہے، 5 بار، 10 بار، 100 بار، زیادہ سے زیادہ 1000 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے لازمی پڑھا کریں۔ اچھا، یہ وظیفہ آپ کو کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یا ارحم الراحمین، یہ اسم اعظم آپ کو پڑھنا ہے اول اور آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ۔ پہلے 3 بار درود شریف، پھر آپ کو یہ اسم اعظم پڑھنا ہے 313 بار۔ ٹھیک ہے، کتنی بار؟ 313 بار۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، 3 بار درود شریف، پھر یا ارحم الراحمین 313 بار، پھر 3 بار درود شریف۔ اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، پہلے اللہ کی تعریف یا سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، پھر درود شریف، پھر آپ کے دل میں جو دعا ہے خیر سے مانگیے گا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا، پھر درود شریف پڑھیے گا۔ اور یہ جو وظیفہ یہ آپ کو 40 دن تک کنٹینیو کرتے رہنا ہے، لگاتار کرتے رہنا ہے، ہر روز آپ کو 40 دن تک کرتے رہنا ہے۔ 40 دن ختم ہو جائے، اگر پھر بھی کوئی ایمرجنسی ہو تب آپ کو یہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو یقین کے ساتھ بتا رہی ہوں آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، لازمی قبول ہوگی۔ دل سے کیجیے گا، تڑپ سے کیجیے گا، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خیر مانگیے گا لازمی۔